لیکن جیسے ہی وہ بیوی کے قریب سوچتا ہے کہ اب دخول کروں، ہاں اب جو ہے بیوی سے ملوں، ویسے ہی وہ شیطان اپنا کام کر دیتا ہے اور وہ بیچارہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس آدمی کی 2 بیویاں ہوتی ہیں، تو ایک بیوی کے ساتھ تو اچھا والا وہ کرتا ہے، اپنا ملاپ کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، جمع کرتا ہے، لیکن دوسری بیوی کے ساتھ وہ نہیں کر پاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیوی سے روکنے کے لیے اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا ہوتا ہے یہ، تو اس قسم کا جادو کیا جاتا ہے۔ اور یہ نامردی یا اس قسم کا جادو صرف مرد ہی کے اوپر نہیں ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھی عورتوں کے اوپر بھی کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ جس طرح مرد عورت سے مباشرت کرتے وقت ناکام ہو جاتا ہے، اسی طرح جب عورتوں کے اوپر جادو کر دیا جاتا ہے تو عورت بھی اس آزمائش سے 2-4 ہو جاتی ہے بیچاری۔ اور عورت کے اوپر جو جادو کیا جاتا ہے وہ 5 طرح کا جادو ہوتا ہے۔ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ بولو، 5 طرح کا جادو ہوتا ہے۔ نمبر 1، انگلیوں پہ گنے، ایک جادو ہوتا ہے جسے بندھن کا جادو کہا جاتا ہے، رکاوٹ کا جادو کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ رکاوٹ کا جادو یہ ہوتا ہے کہ جب مرد اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے چلتا ہے تو عورت اسے روکتی، اسے الگ ہوتی ہے، دور بھاگتی، ہاں؟ یا اگر اور اسے دور یعنی بھگاتی ہے۔ لیکن کبھی اگر وہ طاقتور مرد ہے، زبردستی کیا تو وہ عورت اپنی دونوں ٹانگوں کو اس طرح سے دبا دیتی ہے، دونوں ٹانگوں کو دبا لیتی ہے، دونوں رانوں کو چپکا لیتی ہے، جس کی وجہ سے مرد کو ہم بستری کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو کام ہوتا ہے، وہ عورت جو یہ کرتی ہے اپنی چاہت سے نہیں کرتی، اپنی خواہش اور اپنے ارادے سے نہیں کرتی، بلکہ یہ ایک عمل جو وہ کرتی ہے وہ اس بیچاری کے ارادے سے باہر چیز ہوتی ہے، وہ شیطان ہوتا ہے جو اس کو روکتا ہے، سمجھ رہے؟ کبھی کبھی ایسے بھی مریض آئے ہیں اور انہوں نے شکایت بھی کی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم اپنی بیوی سے ملنے کے لیے چلے تو بیوی نے دونوں رانوں کو چپکا لیا اور ہم پریشان ہو گئے۔ اور بیوی نے کہا، بیوی کے اوپر اس نے ناراضگی ظاہر کی، تو اس نے کہا یہ میں اپنے آپ سے نہیں کر رہی ہوں، میں بے بس ہوں، میں مجبور ہوں، میں بے بس اور مجبور ہوں۔ یہ کیوں ہو جاتا ہے یہ مجھے خود نہیں معلوم ہے، اگر آپ کو آزمانا ہے تو میرے پیروں کو رسیوں سے باندھ دیں تو پھر آپ یہ کام کریں۔ چنانچہ اس مرد نے ایسا کیا بھی، لیکن بے فائدہ رہا، یہاں تک کہ اس عورت نے کہا اگر آپ نہیں یقین کرتے ہیں تو آپ ہمیں جو ہے بے ہوشی کا انجیکشن لگوا دیں اور اس کے بعد آپ اپنی خواہش پوری کر لیں۔ اس کو مرد نے انجیکشن بھی لگوائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بے ہوش تو ہو گئی، لیکن مردے کی طرح، کوئی لذت نہیں، کیونکہ میاں اور بیوی کا جو ملاپ ہوتا ہے یہ دونوں کے آپسی، دونوں ہاتھ سے تالیاں بجتی ہیں بھائی، ایک ہاتھ سے تالی تھوڑی بجتی ہے، تو دونوں ہاتھ سے تالی، دونوں کے آپسی شوق اور جذبے اور محبت سے ایک لذت ملتی ہے۔ اور اگر ایک مردہ ہو اور دوسرا ایک مردے کی طرح پڑی رہے اور آپ اس کے اوپر سے، اور اسے کیا فائدہ اس کا؟ آپ کو کوئی لذت نہیں مل سکتی۔ تو یہ چیز ہے، تو اس طرح کا بھی کام کرتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے، اس جادو کا نام ہے رکاوٹوں کا جادو، ہاں؟ اور دوسری قسم کا جادو ہوتا ہے جو دماغی حس کو بیکار کرنے والا جادو۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ شیطان اس طرح کا جادو کیا جاتا ہے کہ شیطان عورت کے دماغ پہ جا کے کنٹرول کرتا ہے، لہذا جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو جن جو اس کے دماغ میں بیٹھا رہتا ہے اس عورت کے احساسات اور اس کے جو جذبات اور اس کے جو خواہشات ہوتے ہیں، بھڑکنا چاہتے ہیں، وہ سرد ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ شوہر کے سامنے وہ چیز نہیں کر پاتی ہے جو ایک شوہر اپنی بیوی سے ایسے موقع پر چاہتا ہے، تو وہ مردے کی طرح پڑی ہو جاتی ہے، بالکل لیٹی رہتی ہے، دیکھتی ہے سب کچھ، لیکن اس کا اپنا کوئی ایکشن نہیں ہوتا، اس کا اپنا کوئی رد عمل نہیں ہوتا، اس کا اپنا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے، بالکل ٹھنڈی پڑی رہتی ہے۔ اور اسی وجہ سے عورت کی جو شرمگاہ ہوتی ہے یا عورت کی جو رحم ہوتا ہے وہ ایک دم خشک ہوتا ہے، اس کو مرد سے کوئی لذت نہیں اٹھا پاتا ہے۔ تو اس طرح سے بھی اس طرح کا جادو ہوتا ہے۔ اور تیسرا جادو ہوتا ہے کہ ایسا جادو کہ ہے خون جاری ہونے کا جادو۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یوں ہوتا ہے، میں نے اس سے پہلے لیکچر میں آپ کو بتلایا ہے کہ اس طرح کا بھی جادو ہوتا ہے کہ عورت کے اوپر کر دیا جائے تو ہمیشہ اس کو خون ہی اس کی شرمگاہ سے نکلتے رہتے ہیں بیچاری کے، ہیں؟ بہرحال لیکن وہ جادو اس جادو سے مختلف ہے،
وہ کیسے ہے کہ اس طرح کا جو پہلے کا جادو ہوتا وہ تو ہمیشہ وہ خون نکلتا رہتا ہے، لیکن یہ جادو جب کیا جاتا ہے تو عین اس وقت اس کے رحم سے خون نکلنا شروع ہوتا ہے جب وہ شوہر اپنے بیوی سے ملاپ کرنا چاہتا ہے. شوہر نے کوشش کی اپنے بیوی سے ملاپ کرنے کی، فوراً خون نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اب آدمی گھن کی وجہ سے تو باہر ہی ہو جائے گا، الگ ہی ہو جائے گا، اس حالت میں کون اسے جمع کرے گا؟ تو یہ شیطان جو ہے نا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک رگ ہوتی ہے جو شیطان کے کچوکے سے کھلتی ہے اور اس کی وجہ سے خون بہنے لگتا ہے، تو وہ شیطان وہ کچوکا لگا دیتا ہے، وہ خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو جس کے نتیجے میں مرد اپنے جنسی کام کو پورا نہیں کر پاتا ہے. اس ضمن میں بھی ایک آدمی نے شکایت کی اور اس نے بتایا کہ ایک فوجی تھا کہ جب وہ چھٹی پر اپنے گھر آتا ہے تو گھر پہنچتے ہی اس کے بیوی کے خون جاری ہو جاتا ہے نا، اور اتنے دن تک جاری رہتا ہے جب تک کہ اس کی چھٹی ختم نہیں ہو جاتی، اور جیسے ہی وہ بیچارہ گھر سے باہر نکلا اس کا خون بند ہو جاتا ہے. اس قسم کا بھی جادو کیا جاتا ہے. اور عورت بھلی مانوس صحت مند ہوتی ہے اور یعنی شوہر کے باہر نکلتے ہی عورت صحت مند ہو جاتی ہے اور اچھی خاصی ہو جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے خون جاری ہونے کا جادو. چوتھا جادو یہ ہوتا ہے یعنی بند کرنے کا جادو. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یوں ہوتا ہے کہ سب کچھ نارمل ہوتی ہے سب چیزیں، اور شوہر اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہے لیکن ہزار کوششوں کے باوجود بھی دخول نہیں ہو پاتا ہے. مرد کوشش کرتا ہے عورت سے دخول کرنے کی، ملنے کی، لیکن یعنی وہ سوراخ اندر سے ایسی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کامیابی نہیں ہو پاتا. اس طرح کا شیطان اس طرح کی رکاوٹ پیدا کرتا ہے. پانچویں قسم کا جادو یوں ہوتا ہے جسے جو کہ یعنی دھوکہ دینے کا جادو. وہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی نے شادی کی کنواری لڑکی سے شادی کی، اور کنواری لڑکی اور بے کنواری لڑکی یعنی شادی شدہ جو لڑکی ہوتی ہے یا عورتیں ہوتی ہیں ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. کنواری لڑکی سے شادی کی لیکن جب وہ اپنی بیوی سے ملا اس لڑکی سے تو ایسا لگا جیسے کہ یہ تو برسوں کی شادی شدہ ہے. یعنی وہ لذت جو ایک کنواری لڑکی میں ملتی ہے وہ اس میں نہیں، بالکل ایسا لگا جیسے کہ بالکل یعنی کہ جیسے کسی شادی شدہ عورت سے مل رہا ہو، ایسا محسوس ہوتا ہے اس عورت اس مرد کو. تو اس طرح کا بھی جادو ہوتا ہے. کیوں یہ ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے اس شوہر کو دھوکہ دینے کے لیے کہ وہ طلاق دے دے گا کہ یارے ہم نے تو اچھی خاصی کنواری سے شادی کی تھی، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ کھلا دروازہ ہے، ایک دم پورا اوپن ہے. سمجھ رہے؟ تو آدمی کو نفرت سی ہو جاتی ہے اس سے. تو یہ اس قسم کا جادو. تو یہ 5 طرح کے عورتوں کے اوپر جادو کیے جاتے ہیں. ہاں اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس قسم کے جادو یا اس قسم کی بیماریاں یا اس قسم کے اس میں اگر کوئی مرد یا کوئی عورت ملوث ہو، بیچارے پریشان حال ہوں، تو اس کا کیا علاج ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کچھ نامردگیاں جو ہوتی ہیں یا کچھ بیماریاں عورتوں کے اندر قدرتی طور پر پائی جاتی ہیں، یعنی اس میں کسی جادو ودو کا تعلق نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، تو اس کا علاج ڈاکٹروں کے ہاں اور حکیموں کے ہاں آپ کو مل جائے گا، آپ وہاں سے کریں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جادوؤں کے ذریعے کی جاتی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے وہ بات بتلائی. آئیے اس کا علاج کیا ہے. اس کا علاج آپ کو میں بتاؤں کہ اگر آپ سمجھ جائیں کہ اس کے اوپر جادو ہے تو پھر یا آپ نہیں جانتے ہیں اور آپ علاج کرا کے تھک بھی چکے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بیچارے ڈاکٹر حکیم کے تنگ آ جاتے ہیں، نہیں ہو پاتا، تو پھر یوں سمجھیں کہ اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے. تو ایسی صورت میں جو رکاوٹ کے یہ جادو ہیں اس کا علاج کا طریقہ یہ ہے کہ جو میں نے شروع لیکچر میں آپ کو بتلایا تھا، جو آیتیں ہم نے بتلائی تھی پوری لمبی چوڑی مختلف صورتوں کی چھانٹ کر کے، یاد کریں آپ، معلوم ہے نا پہلے لیکچر میں فرسٹ لیکچر میں جو میں نے بتلائی تھی ان آیتوں کو اس مرد پر، اگر مرد نامردی کا اس طرح کا شکار ہے اس کے اوپر، یا عورت کو اگر یہ اس قسم کی بیماریاں لگی ہیں تو ان کے اوپر پڑھنا شروع کریں اس کے کان میں، اور جیسا میں نے بتلایا جس طریقے سے اس طریقے سے. اگرچہ وہ بے ہوش ہو جائے اور جن بات کرنے لگے تو پھر آپ اس سے پوچھیں کہ جادو کہاں کیا گیا ہے.